بے عقلوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس قوم کے افراد نے 5 جولائی 1977 سے پہلے نعرے مارے، جبکہ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ جو کچھ آپ نظام مصطفیٰ کی تحریک سمجھ رہے ہیں یہ وہ نہیں، بلکہ یہ ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ آپ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستانی عقل مند قوم وہ اس کو نہ سمجھ سکی، اور پھر ہمارے ساتھ 11 سال تک جنرل ضیاء وہ کرتا رہا جس سے آج سارا ملک توبہ 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 کر رہا ہے۔ یہ دہشت گردی، یہ کلاشنکوف، یہ ڈرگز، یہ افغان مہاجرین، یہ دنگا، یہ فساد، یہ سب آپ کے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں ڈانس کرنے کا نتیجہ تھا، کیونکہ وہ اس وقت پاکستانی جو آج کل بوڑھے ہو چکے ہیں وہ اس وقت جوان تھے، جن میں مجیب الرحمان شامی وغیرہ وغیرہ بہت ساری لمبی لسٹ ہے۔ یہ سب اس تحریک کے حق میں تھے۔ آج پاکستان بھگت رہا ہے۔ اب ان کو مزید سمجھ نہیں آ رہی، نہیں ابھی آج کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ پھر نواز شریف نے نعرہ لگایا، پھر لوگوں کو کہا گیا کہ یہ بہروپیہ ہے، یہ دھوکے باز ہے، اس سے بچ کے رہیے۔ لیکن جناب پاکستانی قوم تو پھر اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی، اور پھر وہ ہوا جس کو آج کل یہ کہتے ہیں چور ہو، ڈاکو ہو، ٹی ٹی والے ہو، فلاں ہو۔ اب اس قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کے لچھن ٹھیک نہیں، اس سے بچ جائیے۔ لیکن کل سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا، اس فیصلے کی روشنی، بلکہ فیصلہ تو خیر وہ پہلے آیا تھا، لیکن 2 ججز کا اختلافی نوٹ ابھی کلیئر نہیں ہوا تھا، وہ کل آ گیا۔ اور اس میں سپریم کورٹ نے پہلے کہا تھا کہ وہ جو پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی کہانی ہے، اس پر جو درخواستیں تھیں وہ 3-2 کی اکثریت سے منظور کی جاتی ہیں۔ 2 جج تو اس وقت پہلے ہی اس کیس سے الگ ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ بتا دیا تھا۔ پیچھے جن کا کل فیصلہ آیا، انہوں نے جب اپنا مائنڈ سامنے کھول کے بیان کر کے رکھا تو اس پر لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ واہ 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 واہ، کیا زبردست سپریم کورٹ ہے، پہلے فیصلہ کچھ اور تھا، اب اس کو 4-3 کی اکثریت سے ان درخواستوں کو مسترد کیا جاتا ہے، یعنی کے پی کے اور پنجاب کا جو مقدمہ تھا کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں، الیکشن کب ہوں گے وغیرہ وغیرہ، لمبی کہانی ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کل کی پیداوار ہے؟ اس پر ایک لمبا کھیل کھیلا گیا ہے، اور وہ کھیل آج کا نہیں، کافی پرانا ہے۔ آپ کو اگر تھوڑا یاد کرائیں، پاکستانی قوم جو دھمالیں ڈال رہی ہے کہ سپریم کورٹ جناب یہ کر لے گی اور وہ کر لے گی، اور آج کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب تو قابو میں نہیں آ رہے ہیں، ان کے اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ یہ کل ججز نے کہا کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، سپریم کورٹ اپنے آپ کو ریگولرائز کرنے میں ناکام رہی ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس کے اختیارات محدود ہونے چاہیے، اور سب تجزیہ نگار اور سب لوگ اس پر واہ 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 کر رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی آپ کو فراڈ اور دھوکہ دینے کی کوشش ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ 70s میں نظام مصطفیٰ کی تحریک نے دھوکہ دیا، ضیاء الحق کے اسلامائزیشن نے دھوکہ دیا، نواز شریف کے پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ نے دھوکہ دیا، عمران خان کی تبدیلی نے آپ کو 4.25 سال تک وہاں پہنچا دیا، دھوکہ دیا۔ آج کل جو چل رہا ہے یہ پھر ایک دھوکہ ہے، عمران خان اور نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب تو وہ ہیں جو پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو راضی، اور عمران خان صاحب نئی تنخواہ پر آئے ہیں، لیکن جب سے وہ رخصت ہوئے ہیں وہ پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو راضی ہیں۔ لیکن یہ اندر سے سب ملے ہوئے ہیں، رسہ گیر کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب اس کہانی کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ جو ججز نے فیصلہ دیا، اور یہ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار کٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی کمی ہونی چاہیے، اس میں ویسی ہونا چاہیے جیسے وزیر اعظم کیبنٹ سے اپروول لیتا ہے تو چیف جسٹس بھی تمام ججز سے اپروول لے۔ کچھ ایسی ہوا بھی چل رہی ہے، کچھ ایسی گفتگو بھی چل رہی ہے۔ تو آپ کو تھوڑا میں یاد کراؤں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود، وہ جو لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کرتے ہیں، وہ کئی سالوں سے بتا رہے ہیں کہ یہ نظام گر جائے گا، یہ نظام کھڑا نہیں رہ سکے گا، حالات و واقعات طے کریں گے کہ آنے والا نظام کیا ہوگا۔ تو الٹیمیٹلی ہم اس سٹیج پر تو پہنچ چکے ہیں۔ اب عمران خان کے دور میں آپ یاد کریں کہ ایک ریفرنس دائر ہوا تھا،
اور وہ ریفرنس اس جج کے خلاف تھا جس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر اس جج نے ایک فیصلہ اس سے پہلے دیا تھا، نواز شریف کے دور حکومت میں فیض آباد میں ایک دھرنا ہوا تھا۔ جب اس کا کیس اس کی عدالت میں لگا تو اس نے جرت کر کے یہ کہا کہ یہ پیسے فیض آباد راولپنڈی میں اتنے ہفتے تک لوگوں کا حقہ پانی بند رہا، تو یہ کس نے حقہ پانی بند رکھا اور پھر یہ پیسے کس خوشی میں بانٹے گئے ان تمام شرکاء میں جو اس دھرنے میں شامل تھے۔ تو بس وہ جج ناپسند ہو گئے۔ پھر عمران خان کے دور حکومت میں اس کے خلاف ریفرنس دائر ہوا، خیر وہ ریفرنس نہ چل سکا، ختم ہو گیا، لیکن کانٹا جب ایک دفعہ پھنس جائے تو پھر وہ تکلیف دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے پلان سوچا گیا کہ عمران خان کو کس طرح سے باہر کیا جائے، اپوزیشن کو کس طرح سے پرانی تنخواہ پر راضی کر کے لایا جائے اور یوں ایک کھلواڑ کیا جائے، تو وہ سارا کچھ رچا لیا گیا۔ اب یہ ججز کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے انتخاب کی آڑ میں واہ واہ سن رہے ہیں، جبکہ اصل میں نشانہ کوئی اور ہے۔ اس کا تعلق نہ تو آپ کی جمہوریت سے ہے، نہ آپ کے آئین سے ہے، نہ آپ کے قانون سے ہے، نہ کسی اور چیز سے۔ اس کا تعلق صرف یہ ہے کہ اکتوبر میں جس شخص نے چیف جسٹس بننا ہے اس کے پر منزل پر پہنچنے سے پہلے کاٹ دیا جائے، اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنے ساتھی ججز کی اپروول کے بغیر کوئی کام نہ کر سکے۔ یعنی جب تک ضرورت تھی چیف جسٹس اپنے اختیارات کو استعمال کر کے دوسروں کے لیے کام کرتے رہے، کیونکہ ایک نہیں کئی ہیں۔ ثاقب نثار کی سٹوریاں تو آپ جان چکے، پھر اور کس کی، ساروں کی سٹوریاں ایسی ہیں۔ تو جب تک ان کو لامحدود اختیار دے کے کام کرانا تھا تو وہ کراتے رہے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ ایک وہ شخص آ رہا ہے جس کے لامحدود اختیارات سے ہمیں تکلیف ہوگی، وہ ہمیں بال کی طرح مکھن سے باہر نکال دے گا۔ تو کیا کیا؟ اب اس کے لیے پوری کورٹ کی اپروول ریکوائرڈ ہوگی۔ تو آپ کے جمہوریت کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے جس کے چیف جسٹس بننے پر کچھ لوگوں کو تکلیف ہے۔ عمران خان راضی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں، وہ کورٹ کے حق میں، کچھ ججز کے حق میں، کچھ کے خلاف بول رہا ہے، اور نواز شریف اینڈ کمپنی عمران خان کے خلاف آپ کو کچھ اور سنا رہے ہیں، کچھ اور دکھا رہے ہیں۔ اصل میں تو یہ ہے کہ کوئی یہ نوٹس نہ لے لے کہ وہ جو پیسے بانٹے گئے تھے اس کا کیا ہوا اور کیوں، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اور 2018 کے انتخابات میں کس کو اقتدار میں لایا گیا، کون سے لوگ اس میں شامل تھے، اس پر بھی تو از خود نوٹس ہو سکتا ہے۔ پھر 2013 میں وہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا، تو کیسے بیٹھ گیا تھا، اس میں کون لوگ انوالو تھے، اس میں بھی تو کوئی اپلیکیشن لے کے جا سکتے ہیں کہ اس پر بھی نوٹس لیجیے۔ تو جب نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا کہ کوئی نہ کوئی کر گزرے گا، کیونکہ اس جج کے ساتھ جتنا تماشا کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، اب اکتوبر میں جن کی باری آنے والی ہے وہ ابھی سے بندوبست کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ سپریم کورٹ اور یہ ججز کوئی فیصلہ دے رہے ہیں، ان کے اندر سے کوئی ان کے آئین اور قانون والے جو کانشنس ہے وہ جاگ اٹھا ہے، بلکہ یہ سب رسہ گیر ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو ان رسہ گیروں سے باہر نکل کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو روکا جاتا ہے طریقوں سے۔ ریفرنس سے نہیں اڑا تو نو پرابلم، تمہیں کورٹ میں ہم اس طرح سے جکڑ لیں گے کہ تم اپنے جو سال 2 سال چیف جسٹس رہ کے تم نے کرنا ہے وہ تم نہیں کر پاؤ گے۔ بس یہ ساری کہانی ہے۔ بقایا ہمارے تجزیہ نگار، ہماری سیاسی جماعتیں واہ واہ بلے بلے یہ نعرے لگاتے رہیں گے۔ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے ایک نہیں کئی جرنیلوں کو پاکستان پر حکومت کرنے کا آئینی اختیار دیا، اور یہ عوام ہے جو اس کو مانتے رہے ہیں۔ یہ سب جیسے میں نے کہا رسہ گیر ہیں، انہوں نے اپنا تسلط قائم رکھنا ہے۔ آپ کے اور میرے حق میں پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہاں کے لوگ بھیک مانگتے ہیں،
وہ اسی طرح مانگتے رہیں گے. ان کی اکانومی دنیا کی بھیک پر چلے گی اور یہ ان کے اعلی کار کے طور پر کام کریں گے. ہونا کچھ نہیں. آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیجیے، اپنے آپ کو ڈیولپ کیجیے. میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.